آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق کانا ہے فی یوسف یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. یہاں پر للسائلین سے مراد کفار مکہ ہیں. یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں. یہ واقعی ایک عجیب و غریب قصہ ہے، اسے ضرور بیان کیا جانا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود مدینہ نے یہ سوال مشرکین مکہ کو سکھایا تھا کہ جاؤ اپنے نبی سے پوچھو. ایکچولی یہود اہل علم مانے جاتے تھے مشرکین مکہ کے نزدیک. وہ تھے مدینہ میں، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر وہ طرح طرح کے سوال مشرکین مکہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر اپنے نبی سے یہ پوچھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سوال پر، اور سوال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے شفٹ ہوئے، تو جواب میں پوری سورت اتری. اور پھر بے شک یہ سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتری، یہ بتانے کے لیے اتری کہ کیسے بنی اسرائیل مصر شفٹ ہوئے. ساتھ ساتھ اس واقعے میں بڑی نصیحتیں اور عبرتیں بھی ہیں. کن کے لیے؟ ان سوال کرنے والوں کے لیے. اور اس سے پہلی مراد تو obviously کفار مکہ ہے، کیونکہ سوال کفار مکہ نے کیا تھا. اور پھر یہ کہ اس میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو قیامت تک اس سورت کو پڑھتا رہے گا. اذ قالوا جب انہوں نے کہا تھا لیوسف بلا شبہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ پیارے ہیں محبوب ہیں الی ابینا طرف ہمارے باپ کے منا ہم سے ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں ایک جتھا ہیں. اب ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب یہاں پر جو اخوہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بنیامین ہے. یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے جو آپ علیہ السلام سے چھوٹے تھے. باقی 10 بھائی سوتیلے تھے جو آپ علیہ السلام سے بڑے تھے. ان سوتیلے بھائیوں کے نام کچھ یوں ہیں: روبیل، اسی طرح سے شمعون، لاوی، یہودا، اور کچھ تفسیروں میں یہوذا بھی آتا ہے، ریالون، پھر یہ کہ یشجر، دان، نفتالی، جاد اور عاشر. یہ 10 سوتیلے بھائی تھے اور یہ ان کے نام ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ایک ہی تھے جن کا نام بنیامین تھا. اب یہ بھائی جو تھے باقی سوتیلے بھائی وہ ان دونوں کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ہمارا باپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہماری نسبت. سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے یعقوب علیہ السلام کو بہت محبت تھی، جس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ والدین کو عموماً چھوٹی اولاد سے نسبتاً زیادہ پیار ہوتا ہے، اور یہ دونوں چھوٹے تھے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے. دوسری وجہ کہ ان دونوں بھائیوں کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، تو چونکہ ان کی والدہ نہیں تھیں اس لیے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان پر زیادہ توجہ کرتے تھے. تیسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور خوب سیرت تھے. یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ علیہ السلام والد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام والد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، جس سے بڑے بھائی حسد کرنے لگے تھے. اور اس بات کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ اندازہ بھی تھا. تبھی آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو اپنا خواب بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا،
والدین بہت کچھ اپنی اولاد کے بارے میں جانتے ہیں لیکن منہ سے نہیں نکالتے. اب وہ جانتے تھے اپنے بیٹوں کے بارے میں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا خوبصورت خواب جس میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں، اگر بھائیوں کو پتہ چلا تو یہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگیں گے اور پھر یوسف کے خلاف چال چلیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بھائی تھے خود کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، ایک جتھا ہے. عصبہ کہتے ہیں مضبوط اور طاقتور جماعت کو جس کے تمام لوگ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں. یعنی ہم 10 بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں. یوسف اور اس کا بھائی تو صرف 2 ہیں. ہماری طاقت زیادہ بڑی ہے، یوسف اور اس کا بھائی کمزور ہیں. اس لیے ہمارے باپ کو ہماری نسبت ان سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے تھی. خاندان کی شان تو ہم سے ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، ایک جتھا ہیں. آپ دیکھیے کہ خود کے بارے میں ان کو کیسا زوم تھا. پھر کہا اِنَّا، بے شک، ابانا، ہمارے والد، لفی ضلال مبین، البتہ واضح بھول میں ہیں. اور یہاں ضلال سے مراد دین میں گمراہ ہونا نہیں ہے بلکہ لا علم ہونے کے معنی میں ہے اور غلطی پر ہونے کے معنی میں ہے. ویسے دلال کا معنی گمراہ ہونا ہے، اسی طرح سے گم ہونا بھی ہے، اسی طرح سے لا علم ہونا بھی ہے اور اسی طرح سے غلطی پر ہونا بھی ہے. یہ سارے معنی قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہاں پر ضلال مبین سے مراد لا علم ہونا ہے اور غلطی پر ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہمارے والد البتہ واضح بھول میں ہیں، لا علم ہیں. یہ لا علم ہے کہ ہم ہی خاندان کی شان ہیں اور یہ غلطی پر ہیں اور صریح غلطی پر ہیں. ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان کو یعنی یوسف اور بنیامین کو ہم پر فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں اور ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. کما کر تو ہم لاتے ہیں، خدمت ہم کرتے ہیں، مشکل کے وقت میں کام ہم آتے ہیں، لیکن ہمارے والد ان دونوں بھائیوں کو ہی زیادہ ویلیو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو ٹیکسٹ ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، اس میں ایک بہت ہی غور طلب نکتہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی کہہ کر پکارا تھا، بہت ریسپیکٹ کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ پکارا تھا اور اپنا خواب بھی شیئر کیا تھا کیونکہ وہ اپنے والد کو علم والا اور اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے. ان کے برعکس آپ دیکھیے کہ ان کے بھائیوں نے اپنے والد کو ابا نہ کہا اور وہ اپنے والد کو لا علم سمجھتے تھے، ان کو غلطی پر سمجھتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں طرف کا رویہ. یوسف علیہ السلام کتنے زیادہ احترام اور محبت کے ساتھ اپنے والد سے پیش آتے ہیں اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. یہ سوچ بچوں میں عام ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو یہ سوچ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے. آج کل کے بچے اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی اس حوالے سے بھی تربیہ کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ منفی سوچ بچوں میں بڑھی تو اس سے بھائی بہنوں میں حسد پیدا ہوگا. اور جب بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. 4000 سال پرانا واقعہ ہے یہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جہالت ہر دور میں ایک سی تھی. یہاں پر بھی بچے یہی بات کر رہے ہیں اور آج کل بھی بچے اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ابو ہمارے بڑے بھائی کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی، تو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ اس کو ویلیو کیوں مل رہی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بات پر غور کرتے کہ باپ کیوں بہت زیادہ یوسف اور بنیامین کو ویلیو کرتا ہے، ایسے کیا اخلاق اور کردار کے مالک یوسف علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے باپ کی محبت کو لینے کے قابل بن گئے ہیں. کیسی فرما برداری وہ کر رہے ہیں، کیسا احترام وہ کر رہے ہیں، کیا ڈیلنگز ہیں ان کی اپنے والد کے ساتھ. تو ہم بھی ایسی ہی ڈیلنگز کریں، ہم بھی اتنی ہی فرما برداری کریں تاکہ ہمارا باپ ہم سے بھی محبت کرے.
تو اس اعتبار سے اولاد نہیں سوچتی اور نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلی جاتی ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت ہمیں اس حوالے سے کرنی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے برا نہ سوچیں. اقتلوا قتل کر دو یوسف کو او اطرحوہ پھینک دو اس کو اردن کسی زمین میں. اطرحوہ کا جو لفظ ہے تو راحا سے ہے، کسی چیز کو فالتو اور ردی سمجھ کر پھینکنا اور ایسی جگہ پھینکنا کہ نظر نہ آئے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، وہ یہ کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو. یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے وجہ چہرہ ابیکم تمہارے باپ کا. اس طرح تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص جو ہمارے باپ کی محبت میں ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہم اسے رستے سے ہٹا دیں تاکہ ہمارا باپ صرف ہماری طرف توجہ دینے لگے. اور رستے سے ہٹانے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا پھر اسے ایسی جگہ پھینک دیا جائے کہ ہم اس سے نجات پا لیں. تو والد کی توجہ ہم کو مل جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے کیسی نفرت تھی، ان سے کیسا حسد تھا کہ مار ڈالنا چاہتے تھے یا پھر ایسی جگہ پھینک آنا چاہتے تھے کہ ان کو وہ نظر بھی نہ آئے. یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم یوسف جیسے بنیں، ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائیں، اپنے والد کے فرما بردار بنیں، اپنے والد کے دل میں جگہ بنائیں، یہ تو الٹی باتیں سوچنے لگے. کہا کہ اس کو قتل کر دو یا پھر اس کو کہیں دور پھینکاؤ. تو اس سے ہم اپنے والد کی امپورٹنس کو گین کر سکتے ہیں. وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا مِن بَعْدِهِ اس کے بعد قومًا صالحین لوگ نیک. یعنی گناہ کے کرنے سے پہلے ہی اس بات کو دل میں رکھو کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ غلط کام کر لو پھر کوئی گناہ نہیں کرنا. یعنی یوسف کو اپنے رستے سے ہٹا کر تم اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لینا. یہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم کوئی گناہ نہیں کرنا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اس جملے سے ان کے نفس اور ضمیر میں جو کشمکش چل رہی تھی وہ ظاہر ہوتی ہے. ضمیر تو مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہاری یہ سوچ درست نہیں. لیکن عام طور پر ایسے موقعوں پر انسان کا نفس اس کے ضمیر پر غالب آ جاتا ہے. انہوں نے بھی اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ایک دفعہ یہ غلطی کر لیں، اس کے بعد توبہ کر کے اس جرم کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے اور باقی زندگی نیک بن کر رہیں گے. یہی باتیں سکھاتا ہے نا شیطان، ابھی کر لو پھر کل نیک بن جانا، بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا. اس حصے کا ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب یوسف نہیں رہے گا تو تمہارا باپ تم سے محبت کرنے لگے گا، تم اس کو اچھے لگو گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور تم ہو جانا اس کے بعد لوگ نیک. یعنی یوسف جب نہیں رہے گا تو پھر obviously تمہارا باپ تم ہی کو ویلیو کرے گا، تم ہی اس کو اچھے لگو گے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح شیطان نے ان بھائیوں کے دلوں میں بہت ہی خطرناک سازش ڈالی، بہت ہی خطرناک سازش. قَالَ قَائِلٌ کہا ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب اندھیرے کنویں میں یا پھر کنویں کی گہرائی میں. غیابت الجب سے مراد گہرا کنواں ہے اور کچے کنویں کو بھی کہتے ہیں. کنویں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو کھود کر تعمیر کیے جاتے ہیں یعنی اس کی باؤنڈریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ جو تعمیر نہ ہوں، بغیر تعمیر ہوئے کنویں جس کی باؤنڈریز نہ ہو، کچا کنواں. تو کہا اس کو ڈال دو اندھیرے کنویں میں. اور یہاں آپ دیکھیے غیابت کا جو لفظ ہے نا، اس کا روٹ ورڈ غین یا با ہے
نشیبی زمین کو کہتے ہیں. اچھا، غیبت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. اور غیابت ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر دے، خواہ وہ قبر ہو، جنگل ہو، اندھیرا ہو. ٹھیک ہے، تو اب بھائیوں نے جب یہ پلان کیا کہ یوسف کو اپنے رستے سے ہٹانا ہے، تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل مت کرو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اندھیرے کنویں میں پھینک آتے ہیں. یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو. یلتقطہ کا لفظ لام قوف تو سے ہے، مانا گری پڑی چیز سمجھ کر اٹھا لینا. تو اس بھائی نے کہا یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، بعد السیارتی، کوئی قافلہ، کوئی چلنے والا مسافر اس کو اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو. اب ان میں سے کسی بھائی نے، اور غالباً سب سے بڑے بھائی یہودا نے، شاید یوسف علیہ السلام کی جان پر ترس کھا کر یہ مشورہ دیا کہ اسے قتل نہ کرو. کچھ مفسرین ہیں جو اس بارے میں بتاتے ہیں، قتادہ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ اس سے سب سے بڑا بھائی مراد ہے، جس کا نام روبیل تھا. اب یہ کہتے ہیں بڑا بھائی روبیل تھا جس نے یہ بات کہی تھی. سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ بات یہودا نے کہی تھی، اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات شمعون نے کہی تھی. خیر، کسی ایک نے تو کہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جان پر ترس کھا کر کہی ہو. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، نبی کی اولاد تھے، کوئی عادی مجرم تو تھے نہیں، پروفیشنل کرمنلز تو تھے نہیں کہ باقاعدہ کسی کو قتل کرنے کا پلان کریں اور اس میں خوش ہوں. تو ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اصل مسئلہ تو پیچھا چھڑانا ہے نا، لہٰذا ضروری نہیں کہ قتل جیسا گناہ کر کے ہی یہ مقصد حاصل کیا جائے. اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. بہتر ہے اسے دور کسی کنویں میں پھینک دو، جو بھی تجارتی قافلہ وہاں سے گزرے گا وہ اسے دیکھ کر اٹھا کر لے جائے گا. ہم خود سے اتنا دور جا کر چھوڑ آنے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے. یعنی ہمیں خود سے کہیں دور جانا نہیں پڑے گا اس کو چھوڑنے کے لیے. ہم اس کو اندھے یا گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی بھی قافلہ گزرے گا، obviously وہ پانی کی تلاش میں کنویں کی طرف تو آئے گا ہی. جیسے ہی ان کو یوسف ملے گا وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے. پھر یہ کہ وہ اسے قتل کر بھی نہیں سکتے تھے. بھائیوں نے بے شک پلان کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا پھر اس کو دور کہیں علاقے میں پھینک آئیں. یہ اس آپشن کو نہیں لے سکتے تھے، یعنی وہ اسے قتل کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تو اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یوسف نبی بنے گا اور مصر کا حاکم بنے گا. اس لیے قتل کرنے کی سازش کو بھائی کی بات کی وجہ سے روک دیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن بنا دی کہ بھائیوں نے قتل کرنے کا پلان ختم ہی کر دیا، اور ایک بھائی کے منہ سے یہ بات نکلوائی اور سارے بھائی اس پر متفق ہو گئے. بھائی نے کیا کہا آخر میں؟ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم جو بات کہہ رہے ہو اس کا پکا ارادہ اور عزم ہے، یعنی تم یوسف سے جان چھڑانا ہی چاہتے ہو، تو پھر قتل کرنے کے بجائے اس طرح کر لو. اب ان لوگوں نے ایک بہت ہی گھناؤنی اور سنگین سازش تیار کی، جس میں قطع رحمی بھی تھی اور باپ کی نافرمانی بھی. ایک چھوٹے معصوم اور بے گناہ بچے پر ظلم بھی تھا اور بوڑھے باپ کو تکلیف دینا بھی تھا. کتنے سنگین جرم انہوں نے کیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حسد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. یعنی اگر ہمارے اندر حسد آ جائے تو ہم کتنا آگے جائیں گے غلط کرنے میں، اس کا پتہ نہیں. حسد کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جو حسد ہے
اس کا نقصان سب سے پہلے حاسد کو ہوتا ہے. بہت کچھ غلط کرنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. بہت ہی بری بیماری ہے، اور بارہا قرآن پاک میں اس بری بیماری سے بچنے کو کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں حسد کو رکھا ہے، لیکن یہ ہماری چیکنگ کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں، اپنی نعمتوں پر غور کرتے ہیں یا نہیں، خود کو اس سے بچاتے ہیں یا نہیں. قولو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، مالا کا کیا ہے آپ کو، لا تأمنا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا حالانکہ بے شک ہم لہو اس کے لیے یعنی یوسف کے لیے لناصحون یقیناً خیر خواہ ہیں. اخوان یوسف اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے. ایکچولی یہ ایک الزام لگانے والا انداز تھا، اعتراض کرنے والا رویہ تھا، بلیمنگ ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ ان کو اپنی پلاننگ پر عمل کرنا تھا. اپنے باپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات پر راضی کرنا تھا. کسی جگہ یوسف کو لے جانے کے لیے باپ سے پرمیشن لینی تھی، ہاں کہلوانی تھی. اور یہ انداز بڑا کامیاب ہوتا ہے جب کسی سے ہاں کروانی ہو. لوگ یوں بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایک بات کہیں، ویسے تم نے کون سی ماننی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہیے ہم کیوں نہیں مانیں گے. تو بھائیوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. آپ ہمیں کیوں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم یوسف کے بڑے بھائی ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ آپ بھیجیے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل یعنی ٹمورو، یرتع وہ کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے یعنی یوسف کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اچھا، جو بھی خیر خواہ ہوتا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اتنی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی؟ اس کو اتنی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل کی زبان باتوں سے زیادہ یقینی ہوتی ہے. لیکن یہ اپنی باتوں سے اپنے باپ کو منانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو یوسف علیہ السلام چاہیے تھے، کسی طرح بھی یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر لے جائیں، تاکہ جو پلاننگ، جو سازش انہوں نے کی ہے اس پر عمل کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ جو ٹیکسٹ ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اور آگے کی بھی جو بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی، اور ابو جو ہے وہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے انکار کر دیا ہوگا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں شر دیکھ لیا تھا. وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ بھائی یوسف کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے، لیکن انہوں نے جھوٹ اور مکاری سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے. اب آپ دیکھیے 4000 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن یہ بھائی پلان کر رہے ہیں پکنک کے لیے. تو کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے. اسی لیے جو بھی جائز کھیل ہیں اور تفریحات ہیں، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں پابندی عائد نہیں کی. اسلام میں بھی کھیلوں کی اجازت ہے، لیکن مشروط ہے، یعنی کنڈیشن بیسڈ ہے. ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں
شرعی قباحت نہ ہو، یعنی شریعت اس کو برا نہ جانے یا حرام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے، یعنی اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ وہ یہ خدشہ ضرور ظاہر کریں گے کہ تم کھیل میں بزی ہو جاؤ گے اور اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو پھر یوسف کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہاں کھلے میدانوں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام تھے۔ تو ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام کو یہ لے جائیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو بہت زبردست انداز میں اپنی پلاننگ پر عمل کر رہے تھے، اپنے باپ کو راضی کر رہے تھے، منانے کی کوشش کر رہے تھے۔